السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آئیے آج ہم شہنشاہ گجرات حضرت سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح حیات اور ان کی کرامات سنتے ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پیغام اولیاء چینل۔ لاکھوں کروڑوں درود و سلام حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی آل پاک پر۔ محترم ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں ایک ایسے ولی اللہ کا ذکر، ایک ایسے اللہ کے برگزیدہ ولی کا ذکر جن کی بڑی مشہور کرامت ہے کہ آپ کا جسم اطہر، آپ کا سر جب جنگ میں جدا ہو گیا پھر بھی آپ کا جسم اطہر لڑتا رہا، یعنی کہ آپ کا جسم مبارک آپ کا سر جدا ہونے کے بعد بھی جنگ لڑتے رہے۔ ایسے اللہ کے ولی جن کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید میرا علی داتار حسینی شہیدی رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آج ہم آپ کے لیے لے کر آئے ہیں حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شارٹ ڈاکیومنٹری، ان کی مختصر سی معلومات اور ان کی کرامات، جسے سن کر آپ کا ایمان تو تازہ ہوگا ہی ساتھ آپ کے جسم کے رونگٹے تک کھڑے ہو جائیں گے۔ یہ وہی اللہ کے ولی ہیں جنہوں نے 18 سے 19 سال کی عمر میں شہادت پائی اور جن کا جسم اطہر سر تن سے جدا ہو گیا پھر بھی لڑتا رہا۔ تو میری آپ سے معتبانہ گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے اور پاس میں دیے گئے بیل آئیکن پر بھی کلک کر دیجئے تاکہ ہمارے ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ سبحان اللہ۔ ناظرین کرام، سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی ذات بابرکت کسی تعارف کی محتاج نہیں۔ آپ کا نام نامی اسم گرامی حضرت سید میرا علی داتار حسنی حسینی رحمۃ اللہ علیہ، اور آپ سرکار سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا آستان عالیہ اناوا شریف گجرات میں واقع ہے، جو آج بھی لوگوں کے لیے فیض کا ذریعہ ہے اور فیض کا دریا ہے۔ ناظرین کرام، بچپن میں آپ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا نام نامی اسم گرامی سید علی رکھا گیا، اور پھر آپ سید میرا علی داتار حسینی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہوئے۔ آپ سرکار سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی ولادت باسعادت 29 رمضان بمطابق 879 ہجری خانپور احمد آباد کے سید واڑے میں ہوئی۔ آپ سرکار سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی کا نام حضرت سید دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ کا نام حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، اور جس خاتون نے حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کو پال پوس کر بڑا کیا ان کا نام حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہے، جو آگے چل کر دادی اماں کے نام سے مشہور ہو گئی۔ اور آپ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضور حضرت سید علم الدین رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں۔ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت 29 محرم الحرام بمطابق 898 ہجری کو ہوئی، اور جب آپ سرکار سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی تو اس وقت آپ کی عمر صرف 19 سال کی تھی۔ اور ناظرین کرام، ہجری کے مطابق آپ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی درگاہ شریف تقریباً 528 سال سے بھی زیادہ پرانی درگاہ شریف ہے۔ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا نسب شریف کچھ واسطوں سے حضرت امام علی مقام امام حسین علیہ السلام تک جا ملتا ہے، اور آپ حسینی سید ہیں، اور آپ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ آل نبی اولاد علی ہیں۔ ابھی آپ جس مزار شریف کی زیارت اسکرین پر کر رہے ہیں، یہی مزار حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ جیسا کہ ناظرین کرام ہم نے بتایا کہ حضرت میرا سید داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا کا نام حضرت علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ بخارا شریف کے رہنے والے تھے، پھر آپ تبلیغ دین کے لیے بخارا شہر سے ہجرت کر کے اپنے والد گرامی کے ساتھ ہندوستان کے ایک عظیم شہر لکھنؤ پہنچ گئے۔ پھر جب تک حضرت علم الدین بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی حیات رہے، آپ رحمۃ اللہ علیہ بھی لکھنؤ میں ہی رہے۔ پھر آپ کے والد گرامی کے وصال کے بعد آپ سرکار علم الدین رحمۃ اللہ علیہ دین تبلیغ کے لیے کئی شہروں کئی قصبوں میں گئے، اور اسی طرح تبلیغ اسلام کا کام کرتے ہوئے آپ احمد آباد پہنچ گئے۔ جس وقت آپ وہاں پہنچے تو اس وقت احمد آباد میں ایک بڑے ہی عظیم بزرگ، ایک اعلیٰ درجے کے بزرگ جن کو آج دنیا شاہ عالم کے نام سے جانتی ہے،
تو حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ اس وقت حیات تھے، اور اس وقت حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ کا چرچا چاروں سمت پھیلا ہوا تھا۔ پھر سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا حضرت سید علم الدین حسینی بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی ملاقات سبحان حضرت اللہ۔ شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سے ہوئی۔ دونوں میں کافی دیر تک گفتگو ہوئی، اور اس کے بعد حضرت شاہ عالم سرکار رحمۃ اللہ علیہ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے دادا سے بڑے متاثر ہوئے، اور پھر حضرت شاہ عالم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علم الدین رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں کی فوج میں شامل کر دیا، وہ بھی یہ کہہ کر کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ تلوار بازی میں بڑے ماہر ہیں۔ اس کے بعد آپ فوج میں شامل ہو گئے، اور آپ کی صلاحیت کو دیکھ کر آپ کو فوج میں عہدہ اونچا دے دیا گیا، اور پھر محمود بادشاہ نے آپ کو اپنا خاص جانشین بنا لیا۔ پھر حضرت علم الدین رحمۃ اللہ علیہ نے شادی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو ایک بیٹا عطا فرمایا، اور ان کا نام حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ رکھا گیا۔ اور پھر جب حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ بڑے ہوئے تو یہ بھی اپنے والد گرامی کی طرح بڑے بہادر اور بڑے دلیر تھے، اور ان کو بھی اسی فوج میں شامل کر لیا گیا۔ وقت گزرتا گیا اور حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کی بھی شادی ہوئی، اور ان کی شادی حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ سبحان علیہا سے ہوئی، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ان دونوں کو ایک اولاد عطا کی جس کا نام ابو محمد رکھا بے گیا۔ شک حق ہے۔ یہ آپ کے بڑے بیٹے تھے۔ پھر چند سالوں بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ کو ایک اور بیٹا عطا کیا، اور ان کا نام رکھا گیا سید علی۔ یہ وہی شہزادے ہیں جنہیں دنیا آج سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے جانتی ہے، جو آج بھی سید علی میرا داتار حسینی بخاری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے مشہور ہیں۔ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش کے 10 ماہ بعد آپ کی والدہ ماجدہ حضرت بی بی عائشہ رحمۃ اللہ علیہا کا وصال ہو گیا۔ والدہ ماجدہ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں تو آپ کی دیکھ بھال آپ کے خاندان کی ایک خاتون کیا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ بھوک کی وجہ سے رونے لگے۔ اس وقت آپ شیر خواری تھے تو بھوک کی وجہ سے رونے لگے، تو وہ عورت دوڑ کر آپ سبحان کے اللہ۔ پاس آئی۔ انہوں نے آ کر دیکھا کہ بچہ رو رہا ہے۔ اس عورت کا نام دولت بی بی تھا۔ پھر انہوں نے اس بچے کو گود میں لیا، سبحان یعنی کہ اللہ۔ سید علی رحمۃ اللہ علیہ کو، اور پھر دعا کرنے لگی کہ یا اللہ، یہ بچہ رو رہا ہے، میں کنواری ہوں اور میرے سینے میں تو دودھ بھی نہیں ہے، یا اللہ میرے سینے میں اس بچے کے لیے دودھ جاری فرما دے تاکہ میں اس بچے کو دودھ پلا سکوں اور یہ چپ سبحان ہو اللہ۔ جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان دیکھیے کہ فوراً ان کے سینے میں دودھ جاری کر دیا گیا۔ سبحان اللہ، یہ کرامت تھی حضرت دولت بی بی رحمۃ اللہ علیہا کی۔ پھر آگے چل کر اس کرامات کے چلتے حضرت دوست محمد رحمۃ اللہ علیہ یعنی سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے والد گرامی نے حضرت دولت بی بی سے نکاح کر لیا، اور یہی دولت بی بی آگے چل کر دادی اماں کے نام سے مشہور ہوئیں، جن کا مزار شریف سید میرا علی سبحان داتار اللہ۔ رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے قریب ہی موجود ہے۔ اور اسی ماحول میں حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی پرورش بھی ہوتی رہی۔ وقت کا پہیہ گھومتا گیا، اور جب حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی عمر شریف 18 سے 19 برس کی ہوئی تو اس وقت ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کا شہرہ آسمان کی بلندیوں تک پہنچ گیا۔ واقعہ کچھ یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اس وقت جو بادشاہ تھے محمود بیگڑا، جو لودھی خاندان کے بادشاہ تھے، تو دہلی میں محمود بادشاہ کا دربار لگا ہوا تھا۔ بادشاہ سلامت دربار میں بیٹھے ہوئے تھے کہ اتنے ہی میں ایک آدمی دربار میں حاضر ہوا۔ وہ شخص جو حاضر ہوا تھا وہ غیر مسلم تھا۔ پھر وہ شخص کہنے لگا کہ میں قلعہ مانڈو گڑھ سے آیا ہوں، ہمارا راجہ مہندی ہے۔ ناظرین کرام، اس دور میں مانڈو گڑھ کا قلعہ کوئی عام قلعہ نہیں تھا، اور اسی دور میں نہیں بلکہ آج بھی ہندوستان کے بڑے بڑے قلعوں میں اس کا شمار ہوتا ہے، اور اس قلعے یعنی کہ اس محل کے اندر 12 گاؤں واقع تھے۔ تو وہ شخص آ کر کہنے لگا کہ ہمارا راجہ ہم پر بڑا ظلم کرتا ہے۔ تو وہ غیر مسلم شخص کہنے لگا کہ ہم پر بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ تو بادشاہ نے پوچھا وہ کیا ظلم کرتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ اس نے ایک بہت بڑا بت بنوا رکھا ہے، اور پھر وہ راجہ ہر روز کسی معصوم انسان کو، بے قصور انسان کو قتل کرتا ہے، اور اس کے خون سے اس بت کو تلک لگاتا ہے، اور اس کے بعد وہ بڑا خوش ہوتا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ اس کا بت، اور وہ بت اس سے راضی ہو گیا ہے، اور وہ کسی بھی شخص کو قتل کر دیتا ہے، چاہے وہ کسی بھی مذہب کا ہو، چاہے وہ ہندو ہو، مسلمان ہو، یا کوئی بھی مذہب کا ہو۔ ناظرین کرام، محمود بادشاہ کے دربار میں ایک غیر مسلم فریاد لے کر آیا سبحان تھا، اللہ۔ لیکن محمود بادشاہ نے یہ نہیں دیکھا اس کا مذہب کیا ہے
یا پھر یہ کون سے مذہب سے تعلق رکھتا ہے، بلکہ بنا کچھ جانچ پڑتال کیے وہ بادشاہ ان کی مدد کرنے کے لیے، اس راجیہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد محمود بادشاہ نے اپنے آرمی چیف یعنی کہ سپہ سالار کو بلایا، اور ناظرین کرام وہ اور کوئی نہیں تھے بلکہ سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے دادا حضرت علم الدین بخاری رحمت اللہ علیہ تھے۔ اور اس کے بعد محمود بادشاہ نے حضرت سید دوست محمد رحمت اللہ علیہ کو بلایا جو میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے والد تھے، اور پھر سید دوست محمد رحمت اللہ علیہ نے 250 سپاہی لے کر مانڈو گڑھ کے قلعے کا محاصرہ کیا، یعنی قلعے کو چاروں طرف سے گھیر لیا، مگر پھر بھی بات نہ بنی، یہاں تک کہ حضرت دوست محمد رحمت اللہ علیہ نے اس قلعے کا محاصرہ یعنی گھیرا بندی کئی ہفتے، کئی مہینے، یہاں تک کہ سال تک کا کیا، کیونکہ وہ جو قلعہ تھا وہ بہت بڑا تھا، اور ان لوگوں کو جو قلعے کے اندر تھے ان لوگوں کو ساری ضرورت کی چیزیں قلعے کے اندر حاصل تھی، اور اس ظالم راجا کی فوج بھی قلعے کے آگے نہیں بڑھتی تھی جنگ کے لیے، اور جو وہاں کا راجا تھا اس نے اپنے پاس بہت سارے جادوگر، پنڈتوں اور تانترک اور نجومیوں کو پال رکھا تھا، اور اس طرح وہ لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا، چمکایا کرتا تھا، اور جو لوگ اس کی فوج سے اور ان لوگوں سے نہیں ڈرتے تھے تو وہ جادوگروں اور تانترکوں کو آگے بڑھا کر لوگوں کو ڈرایا کرتا تھا، اور لوگ ڈر کر کے اس کے آگے رہتے تھے۔ جب یہ سارا معاملہ اور جب قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا یہ خبر محمود بیگڑا کو لگی، اس بادشاہ کو لگی، تو وہ بڑا پریشان ہوا، اور ایک دن وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو کر رونے لگا اور دعا کرنے لگا کہ اے پروردگار عالم تو میری مدد فرما، اے پروردگار میری مدد فرما، مجھے فتح نصیب فرما۔ یہ دعا کرتے کرتے محمود بیگڑا کی آنکھ لگ جاتی ہے اور وہ خواب دیکھتے ہیں۔ خواب میں کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اے محمود، اگر تم فتح چاہتے ہو تو سید علم الدین کے پوتے سید علی کو اپنی فوج میں شامل کرو۔ اور پھر محمود بادشاہ کو سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کا چہرہ خواب میں دکھایا جاتا ہے، اور پھر جب صبح ہوئی اور بادشاہ سلامت اٹھے تو انہوں نے حضرت علم الدین رحمت اللہ علیہ یعنی سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے دادا کو بلایا اور سارا خواب کا واقعہ ان کے سامنے بیان کر دیا۔ تو پھر حضرت علم الدین رحمت اللہ علیہ نے بادشاہ سلامت سے کہا کہ آپ ایک خط لکھیں اور ایک فرمان جاری کریں اور میرے پوتے سید علی کو بلا لیں۔ تو ایک قاصد بادشاہ سلامت کا خط لے کر اناوا شریف پہنچتے ہیں۔ ناظرین کرام، حضرت سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کے والد گرامی حضرت سید دوست محمد رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ڈاکوؤں کو پکڑنے کے لیے اناوا شریف کی طرف روانہ ہوتے ہیں، تو انہیں یہ جگہ اتنی زیادہ پسند آتی ہے کہ یہیں پر زمین خرید کر وہ اپنے تمام قبائل اور اپنے پریوار کو بسا دیتے ہیں، اور تبھی سے پھر حضرت میرا سید رحمت اللہ علیہ اور ان کے والد گرامی حضرت دوست محمد رحمت اللہ علیہ اناوا شریف میں ہی قیام پذیر تھے۔ تو سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ اس وقت اناوا شریف میں ہی موجود تھے، اناوا گاؤں میں ہی تھے، تو قاصد بادشاہ کا خط لے کر اناوا آ جاتا ہے، اور جس وقت وہ خط لے کر آتا ہے اس وقت حضرت سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کی شادی کی تیاریاں چل رہی ہوتی ہیں۔ ادھر سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ کی شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی، پورا گھرانہ سید علی کی شادی ہونے کی خوشی منا رہا تھا، اور اتنے میں ہی وہ قاصد پیغام لے کر بادشاہ کا آ جاتا ہے۔ قاصد نے پیغام سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ میں دیا۔ سید علی میرا داتار رحمت اللہ علیہ کو خط پڑھ کر تمام حالات معلوم ہوئے۔ آپ رحمت اللہ علیہ نے اپنی والدہ ماجدہ یعنی کہ دادی اماں کے پاس تشریف لے گئے۔ بڑے بھائی بھی وہاں پر موجود تھے۔ اپنی والدہ کو خط بتایا اور ان سے پوچھا کہ پہلے بھی جو خط آئے ہیں وہ آپ نے مجھے کیوں نہیں بتائے؟ دادا جان نے مجھے بلایا ہے، مانڈو گڑھ میں کچھ سال سے جنگ جو ہو رہی ہے اس کی فتح انشاءاللہ ہمارے ہاتھوں سے ہوگی۔ امی جان آپ ہمیں جانے کی اجازت دیجیے۔ دادی اماں نے کہا میرے پیارے بیٹے تمہاری شادی ہونے والی ہے، میں نے تمہارے سارے خط چھپا لیے تھے، ہم نہیں چاہتے تھے کہ آپ وہاں پر جائیں۔ تو سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ نے ان سے کہا کہ میں نبی کی آل میں سے ہوں، آپ مجھے خوشی سے رخصت کیجیے، میں دین اور ایمان کی حفاظت کر سکوں۔ جو مانڈو کا راجہ ہے وہ ہر دن ایک انسان کا قتل کر کے اسی کے خون کا تلک اپنے ماتھے پہ لگاتا ہے، اس کے ظلم کو مٹانے کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے۔ دادی اماں نے کہا جب یہی خدا کی مرضی ہے تو میں آپ کو جانے کی اجازت دیتی ہوں اور اپنا دودھ بھی معاف کرتی ہوں۔ دادی اماں نے اپنے لختے جگر کا ماتھا چوما اور بھائی نے سید علی کو جانے کی اجازت دی۔ اللہ کی راہ میں سید میرا علی داتار رحمت اللہ علیہ چل پڑے۔ اناوا تالاب کے پاس آ کر آپ نے مسواک کیا، وضو بنایا اور نماز پڑھی۔ جس جگہ آپ نے نماز پڑھی تھی اسی جگہ آپ نے مسواک گاڑ دیا۔ آپ نے دل میں یہ سوچا اگر میں راہ اللہ میں شہید ہو جاؤں تو اس جگہ مجھے دفنایا جائے۔
उन्नावा से नमाज पढ़ने के बाद आप मांडवगढ़ के लिए रवाना हुए। वहां जाकर आपने अपने दादा जान से मुलाकात की। रात को जोरों की आंधी चली, तूफान आया, जितने भी खेमे थे हवा में उड़ गए। एक खेमा बाकी रहा जिसमें सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह और दादा जान कलाम पाक पढ़ रहे थे। बादशाह ने देखा कि इतना तूफान आया कि सारे खेमे उखड़ गए, एक खेमा बाकी है, ज़रूर सैयद अली आ चुके हैं। बादशाह खेमे में आकर सैयद अली से मिले, उनसे मिलकर खुश हुए। उन्हें यह बात का यकीन हो गया कि अब इंशाअल्लाह फतह ज़रूर हासिल होगी। बादशाह ने सैयद अली को मिलने के बाद पूरा किस्सा बयान किया। किस्सा सुनने के बाद सैयद अली ने कहा, खुदा की मर्जी है तो हम मांडवगढ़ के राजा को सही रास्ते पर लाएंगे, अगर ना माना तो उसे मौत के घाट उतार देंगे। बादशाह के दिल का बोझ हल्का हो गया और उन्हें यकीन हो गया कि अब हमारी फतह होगी इंशाअल्लाह। वहां से रुखसत लेने के बाद सिर्फ 125 घोड़े सवार अपने साथ लेकर सैयद अली चल पड़े। जब रास्ते में नदी आई, आप घोड़ा लेकर नदी के पास पहुंचे तो नदी ने आपको रास्ता दे दिया। जब आप मांडवगढ़ की हद में कांकड़ा खो के पास पहुंचे, आपने अपना पड़ाव डाला। उधर से मांडवगढ़ के किले का मुआयना किया। किले की ऊंचाई 18 फुट थी। सैयद अली ने 18 फुट की दीवार घोड़े से छलांग लगाकर पार की। उस जगह पर आपके घोड़े की टापों के निशान आज भी मौजूद हैं। काकड़ा खो से आपने किले के अंदर अपनी बाकी की फौज को जाने के लिए सुरंग बनवाई। सुरंग के जरिए फौज अंदर चली गई। जब सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह मांडवगढ़ के किले में पहुंचे, मांडवगढ़ के राजा के सिपाहियों ने आपको दूर से देखा। आपका चेहरा मुबारक नूर से इतना रोशन दिखाई देता था कि दुश्मनों के कलेजे कांप उठ गए। सिपाहियों ने राजा को इत्तला दी कि घोड़े सवार कुछ ऐसा है कि हमारे अंदर उनका सामना करने की ताकत नहीं। राजा अपने सिपाहियों पर गुस्सा हो गया। सिपाहियों को हुक्म दिया, दाइमा महल और जहाज महल के जितने भी जादूगर तांत्रिक हैं, सबको हुक्म दे दो कि जितने भी लोग हमारे किले में आए अपने जादू की ताकत से उन्हें वो कैद कर ले। जितने भी जादूगर तांत्रिक सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह के सामने आए, उनका कोई जादू सैयद अली पर नहीं चला। जादूगर भी उन्हें देखकर हैरान हो गए कि यह कौन फरिश्ता है कि हमारा कोई जादू इस पर नहीं चलता। सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह जादूगरों को, सिपाहियों को कत्ल करके आगे बढ़ने लगे और बहुत मशहूर जंग हुई। क्योंकि नाज़रीन कराम, सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह आले नबी औलादे अली थे, तो आप रहमतुल्लाह अलैह के बाजू में अली की ताकत थी। जंग के दरमियान जब भी नमाज का वक्त होता, आप नमाज अदा कर लेते। आपको देखकर मांडवगढ़ के कई सिपाही ईमान ले आए। सैयद अली जंग करते हुए राजा के महल तक पहुंचे। जहाज महल, जहां पर राजा मेहंदी अपने जादू की नगरी चलाता था, उसी जहाज महल में एक 24 फुट का देव था जिस बुत को वह पूजा करता था। जब सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह जहाज महल में पहुंचे तो उनका सामना राजा मेहंदी से हुआ। सैयद मीरा अली दातार को देखकर उसके होशो हवास खो गए। दोनों के बीच जंग हुई। मेहंदी राजा काफी जख्मी हो गया और उसने देखा कि उसकी सारी जादू की नगरी खत्म हो गई। उसके सिपाहियों ने हथियार डाल दिए, कई सिपाही खत्म हो गए। मौका देखकर राजा मेहंदी वहां से भाग गया। किले पर निशान लगा दिए गए, जहाज महल में भी निशान लगा दिए गए। मांडवगढ़ में सैयद अली की फतह हो गई। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह मेहंदी राजा को ढूंढते हुए नीलकंठ पहुंच गए। नीलकंठ में जो सिपाही मौजूद थे वो सैयद अली मीरा दातार को देखकर डरने लगे। सैयद मीरा अली दातार ने कहा, डरो नहीं, तुम मुझे राजा का पता बता दो, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा। सिपाही ने कहा, मेहंदी राजा लोहानी गुफा में जाकर छुपा है, आप वहाँ जाइए। उसने लोहानी गुफा का रास्ता बताया। सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह राजा को ढूंढते हुए लोहानी गुफा में पहुंचे। राजा अपने पर पछताने लगा। सैयद मीरा अली दातार को देखकर डर के मारे कांपने लगा। सैयद अली ने जाकर राजा की चोटी पकड़ ली। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह ने उससे कहा कि तुम हर दिन एक कत्ल करते हो और अपने उस बुत को उसका तिलक लगाते हो। तुम खुदाई दावा करते हो, जिंदगी मौत तो खुदा के हाथ में है। यह सारे गलत काम छोड़ दो और ईमान ले आओ तो मैं तुम्हें बख्श दूंगा। राजा ने कहा, मैं जानता हूँ आप नहीं बख्शोगे, फिर भी मैं ईमान नहीं लाऊंगा। अभी ये गुफ्तगू चली रही थी कि सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह ने राजा की चोटी काट ली। राजा ने कहा, आप मेरी चोटी को आपके कदमों में दफनाना। राजा ने इसके बाद धोखे से सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह को शहीद कर दिया। आपका धड़ मुबारक फिर भी लड़ता रहा और राजा को मार डाला और इस तरह सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह शहीद हो गए। सैयद मीरा अली दातार रहमतुल्लाह अलैह ने इमाम कासिम की सुन्नत को जिंदा किया। जिस जगह पर आप शहीद हुए, आपके जिस्म मुबारक पर फूलों का ढेर हो गया। जब इमाम कासिम की शहादत हुई तब इमाम कासिम एक दिन के दूल्हा थे। इसी तरह सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह की भी शादी होने वाली थी और आप अल्लाह की राह में शहीद हो गए। सैयद अली मीरा दातार रहमतुल्लाह अलैह ने बशारत में अपने दादा जान को बताया कि मांडवगढ़ की फतह हो चुकी है और हम खुदा की राह में शहीद हो चुके हैं। मांडवगढ़ में जो लोहानी गुफा है, वहाँ से मुझे आप लेकर जाकर उन्नावा में दफना दीजिए। मेरे कदमों में राजा की चोटी को दफनाएं। इल्मुद्दीन रहमतुल्लाह अलैह यानी कि आपके दादा ने जब ये ख्वाब की बातें बादशाह को बताई
تو بادشاہ نے علم الدین کو کہا کہ میں آپ کے غم میں برابر کا شریک ہوں۔ بادشاہ اور علم الدین رحمۃ اللہ علیہ اپنے سپاہیوں کے ساتھ لوہانی گفا میں پہنچے۔ گفا کے باہر سید علی رحمۃ اللہ علیہ کا لال گھوڑا کھڑا ہوا تھا۔ گھوڑا لالا جان کو سید علی تک لے گیا۔ آپ یہ دیکھ کر حیران رہ گئے کہ جس جگہ سید علی شہید ہوئے اس جگہ پھولوں کا ڈھیر ہو گیا تھا۔ اس کے بعد سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں سے نکال کر عالمگیر مسجد کے پاس لے گئے۔ وہاں آپ کو صندوق میں رکھ کر اونٹنی پر اناوا کے لیے روانہ کیا۔ ایک جگہ پر آ کر اونٹنی رک گئی، بہت کوشش کی لیکن اونٹنی آگے نہیں بڑھی۔ سوار نے ایک شخص کو پوچھا کہ یہ کون سا گاؤں ہے؟ اس نے جواب دیا یہ گاؤں اناوا ہے۔ سوار وہیں رک گیا جہاں سید علی رحمۃ اللہ علیہ نے مسواک گاڑی تھی۔ یہاں پر آنے سے پہلے آپ کے رشتہ داروں کو بلایا گیا۔ تمام رشتہ دار آئے۔ آپ کی دادی اماں، بڑے بھائی ابو محمد، آپ کے والد صاحب حضرت دوست محمد وہاں پہنچے اور کچھ دیر میں آپ کے دادا جان اور محمود بیگڑا بھی وہاں پر آ گئے۔ سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کے جنازے کی نماز پڑھی گئی اور انہیں تدفین کیا گیا اور راجہ کی چوٹی کو آپ کے قدموں میں دفن کیا گیا۔ جس جگہ پر سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ کی شہادت ہوئی اس لوہانی گفا میں پانی کا جھرنا آج بھی بہتا ہے اور وہ پانی میٹھا ہوتا ہے، اور کاکڑا کھو پر آپ کے گھوڑے کے پیروں کے نشان آج بھی موجود ہیں۔ آپ کو میرا سید علی نام سے سب جاننے لگے۔ میرا کا مطلب بہادر، داتار کا مطلب دان دینے والا۔ اپنی بہادری سے اپنے آپ کو اللہ کی راہ میں قربان کر دیا سید میرا علی داتار رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے سب انہیں میرا داتار کے نام سے جاننے لگے۔ آپ کے آستانے پر دنیا کے کونے کونے سے جادو، بلا، بیماری والے جو بالکل لا علاج ہوتے ہیں وہ آپ کے آستانے پر آتے ہیں، اور ان کی دعاؤں سے اللہ کے حکم سے سب کی مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں ان کی ہر دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کا آستانہ وہ آستانہ ہے کہ ان کے آستانے سے ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ دیکھا ناظرین، کتنا بہترین واقعہ سنا ہے، اور سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کی کیا شان ہے اور کیا کرامات ہے۔ اللہ عز و جل سید علی میرا داتار رحمۃ اللہ علیہ کے صدقے طفیل ہمیں سچا پکا عاشق رسول بنائے، ماں باپ کا فرما بردار بنائے، اور اولیاء کرام کا ادب و احترام کرنے والا بنائے، اور ہمیں نیک توفیق سے نوازے۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوں گی۔ اسی طرح سے ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ عز و جل نیکسٹ ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔